کربلا کا میدان تو 10 محرم کو خون سے بھر گیا، لیکن ظلم کا سفر ختم نہ ہوا۔ 14 سے 20 محرم کے دوران اہل بیت کی خواتین، یتیم بچے، امام سجاد علیہ السلام اور دیگر اسیرین کوفے کے زندانوں، بازاروں اور درباروں میں تحقیق و تذلیل اور تکلیف کا سامنا کرتے رہے۔ 14 محرم الحرام جدائی کا جو قرب ہے وہ سب کے دلوں پر چھایا ہوا تھا۔ 13 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھی دفن ہو چکے تھے۔ 14 محرم کو اہل بیت کے قافلے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ قافلے رسیوں میں بندھے ہوئے تھے۔ بیمار امام کے ساتھ ظالم فوج کے محاصرے میں روانہ ہوا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جو کل تک چادر کی محافظ تھیں، آج قیدیوں کی صف میں تھیں۔ بازار کوفہ میں اہل بیت کی عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ لوگ ہنسنے لگے، پتھر مارنے لگے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بلند آواز سے کہا، اے کوفہ والو، کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ یوں ہی وعدہ کیا تھا؟ جب قافلہ اہل بیت کو کوفہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو امام سجاد نے کمزوری کے باوجود کھڑے ہو کر وہ تاریخی خطبہ دیا جس نے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ فرمانے لگی، میں علی کا وارث ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، جنہیں پیاسا ذبح کیا گیا، پیاسا شہید کر دیا گیا۔ یہ خطبہ ظالموں کے چہرے بے نقاب کر گیا اور اہل کوفہ کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو آ گئے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ یہ وہ دن تھے جب اہل بیت کو کوفہ کے سخت قید خانوں میں رکھا گیا۔ چھوٹے بچوں کو کھانا نہیں دیا جاتا تھا، خواتین کو سخت تپش اور اندھیرے میں رکھا گیا۔ امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں میں بھاری زنجیریں تھیں۔ سکینہ سلام اللہ علیہ کی نیندیں بے چین اور زبان پر بابا بابا کی صدائیں تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ ان دنوں میں بچوں کو سنبھالتی تھیں، انہیں صبر دیتی تھیں اور خود راتوں کو اللہ کے حضور روتی تھیں۔ 16 اور 17 محرم الحرام کے جب دن آئے تو یہ وہ دن تھے جب اہل بیت کو کوفہ کے سخت قید خانوں میں رکھا گیا۔ جب دربار ابن زیاد میں اہل بیت کو پیش کیا گیا تو اس ملعون نے زبان درازی کی، حضرت زینب سلام اللہ علیہ کو طعنہ دیا، امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی توہین کی۔ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، تو نے ہمیں کیا نقصان پہنچایا؟ ہم نے اپنی قربانی دے کر دین محمد کو بچا لیا۔ یہ کربلا کے بعد زبان زینب کا کربلا تھا، جہاں بی بی نے کربلا کو بیان کیا، مظلومیت کو زبان دی اور باطل کو رسوا کیا۔ 20 محرم الحرام کا جب دن آیا تو کئی روایتوں کے مطابق ان دنوں میں اہل بیت کو شام کے سفر کی تیاری کے لیے قید میں رکھا گیا۔ 20 محرم وہ دن تھا جب امام سجاد علیہ السلام نے بیمار جسم اور زخمی روح کے ساتھ اللہ سے فریاد کی، یا اللہ، ہم تیرے دین کی حفاظت میں قید ہوئے، ہمیں اپنے نور سے صبر دے۔ اتنی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد، ظلم و ستم کو سہنے کے بعد، بیمار جسم اور زخمی روح کے ساتھ پھر بھی اللہ سے ایک ہی فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ، ہم تیرے دین کی حفاظت میں قید ہوئے، ہمیں اپنے نور سے صبر دے۔ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کو گلے لگایا، امام سجاد علیہ السلام کے پاؤں دبائے اور اللہ سے فرمایا، یا رب، یہ قربانیاں تیری رضا کے لیے تھیں۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہمیں یاد دلاتے ہیں ان کی مصائب کے، ان کی پریشانیوں کو یاد دلاتے ہیں، اور کرب و بلا میں جو ظلم و ستم ہوا ہمیں یہ سب یاد دلاتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے واقعات۔ اگر اہل بیت کے بچوں نے، بچیوں نے، معصوم بچوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی تو آج کیا ہم ان کے نام پڑھ کے اصال ثواب بھی نہیں کر سکتے؟ ہم کریں گے، تلاوت قرآن بھی کریں گے، ذکر و اذکار بھی کریں گے، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں درود و سلام بھی بھیجیں گے انشاءاللہ۔ یزید پر لعنت بھیجیں گے، تا قیامت بھیجیں گے، اس کے لشکر پر لعنت بھیجیں گے اور تا قیامت ہی بھیجیں گے۔ آپ نے 14 محرم الحرام سے لے کر 20 محرم الحرام تک جو عمل کرنا ہے، جو وظیفہ پڑھنا ہے، آج میں آپ کے ساتھ وہ روحانی عمل شیئر کروں گی جس کے پڑھتے ہی انشاءاللہ بفضل خدا غم ختم ہوں گے، حاجات پوری ہوں گی، قربت الہی حاصل ہوگی، قربت اہل بیت زیادہ ہمارے دلوں میں اجاگر ہوگی۔ یہ وہ دن ہے جن دنوں میں اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ ہم بھی ذکر و اذکار کر کے دعائیں کریں، توبہ کے ذریعے ان کے غم میں شریک ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، 14 محرم الحرام سے لے کر 20 محرم الحرام تک روزانہ آپ نے نماز
مغرب یا نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر دل کی گہرائیوں سے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورت فاتحہ الحمد شریف پڑھنی ہے، 1 مرتبہ سورت یاسین ضرور پڑھنی ہے، اور 72 مرتبہ ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون 72 مرتبہ ضرور پڑھنے۔ پھر آپ نے 33 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام پڑھنے ہیں، یا صبورو، یا شکورو، یا نورو، یا صبورو، یا شکورو، یا نورو۔ ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کریں اور 33 مرتبہ آپ نے یہ کلمات پڑھنی ہیں۔ پھر آپ نے 3 مرتبہ یہ چھوٹی سی دعا پڑھنی ہے، اللہم اجعلنی مع الحسین و آل حسین فی الدنیا والآخرات۔ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ مجھے حسین اور آل حسین کے ساتھ دنیا اور آخرت میں شامل فرما دی۔ یہ دعا محبت اہل بیت، وفاداری اور قربت کی خواہشات کا خوبصورت اظہار ہے، جو دل سے نکلے تو اللہ رب العزت آپ کی ہر دعا کو ضرور مقبول فرمائے گا اور آپ کی ہر صدا کو ضرور سنے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعائیں کرنی ہیں۔ ان وظائف کو پڑھنے کے بعد، ان قرآنی اذکار کو پڑھنے کے بعد شہدائے کربلا کو آپ نے اصال ثواب کر دینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ جن کے جسموں کو بے کفن چھوڑا گیا، ان بچوں کو قیدی بنایا گیا، جن بہنوں کو قیدی کیا گیا، ان کے صدقے ہماری ہر دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور ان تمام اذکار کا اصال ثواب ہم اہل بیت کو، محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ اور یہ ایسا عمل ہے، ایسا وظیفہ ہے جس کے پڑھنے سے ہمارے دل کو سکون ملے گا، صبر ملے گا، غیب سے مدد آئے گی، قلب کو اہل بیت سے جوڑا جائے گا، یعنی دل کو اہل بیت سے مزید جوڑ دیا جائے گا، اور ہماری مرادیں بن مانگے ہی انشاءاللہ ضرور پوری ہوں گی۔ یہ دن ہمیں اہل بیت کے صبر، قربانی اور عظمت کی یاد دلاتے ہیں۔ ہمیں صرف ان کے غموں میں آنسو نہیں بہانے، بلکہ اپنی زندگی، اپنے نفس، اپنے رویے کو بہتر بنانے کا عزم کرنا ہے، پکا عزم کرنا ہے، ارادہ کرنا ہے۔ کرب و بلا کا پیغام ہے کہ جب حق کے لیے کھڑے ہونا پڑے تو حسین علیہ السلام کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہوں، اور جب مظلوم کے ساتھ ہونا ہو تو زینب سلام اللہ علیہ کی آواز بنو۔ میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، امید کرتی ہوں آپ کو مختصر سا واقعہ بھی سمجھ آ گیا ہوگا اور وظیفے کی بھی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ اس بابرکت عمل کو مجھے بھی، میری تمام ماؤں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدقے کی نیت سے لوگوں تک شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔